أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سب سے پہلے تو ان سب احمدیوں کا دھنیہ واد کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے پچھلے دنوں میرے گرنے پر چوٹ لگنے پر اپنے اتینت پریم اور بھاوناؤں کا پرکٹن کیا اور بڑی تڑپ سے دعائیں کیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اتم پرتیفل پردان کرے، اخلاص و وفا میں بڑھائے۔ اس زمانے میں خدا تعالیٰ کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کے آدیشوں کے انوسار آپس کی محبت، وشیش روپ سے خلیفہ وقت سے یہ شردھا اور وفا کی مثال کیول جماعت احمدیہ میں مل سکتی ہے۔ یہ دو طرفہ محبت بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ یہاں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ کون ادھک دوسرے کے لیے درد رکھتا ہے۔ کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے کہ افراد جماعت کی خلافت سے محبت پراکاشٹھا تک پہنچی ہوئی ہے، اور خلیفہ وقت کا جو سمبند اور محبت ہے جماعت کے لوگوں کے ساتھ، کچھ لوگوں کی مثالیں ایسی ہیں جنہیں لگتا ہے کہ اس کسوٹی کی نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہ دو طرفہ محبت ہے، دو طرفہ سمبند ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا ہے، ایک ایسا سمبند ہے جس کا کوئی ادھارن سانسارک سمبندوں میں نہیں ملتا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ واقعہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ خلیفہ وقت اور جماعت ایک ہی وجود کے دو نام ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی ہی قبولیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو گھاؤ تھے وہ بہت جلدی بھر گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ چہرے کے زخم، چہرے کے گھاؤ جلدی سامانیتا ٹھیک ہو جاتے ہیں، پرنتو جس رفتار سے یہ ٹھیک ہوئے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بھی اتنا اندازہ نہیں تھا۔ ان کو میں نے یہی کہا تھا کہ علاج تو اپنی جگہ، لیکن واستوک چیز جو ہے وہ دعائیں ہیں جو احمدی کر رہے ہیں۔ مجھے بھی یہ انمان تھا کہ کئی گھاؤ ہیں اور یہ اس کے کھرنڈ اترتے ہوئے بھی کم سے کم 2 سپتاہ تو لگیں گے، پھر سمبھوتہ گھاؤ کے کچھ نشان بھی رہ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے 7-8 دن میں ہی سب صاف ہو گیا۔ اس چوٹ کی وجہ سے جو مجھے مرہم عیسیٰ لگانے کا انوبھو ہوا وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کچھ سمے ہوا میر محمود صاحب ناصر نے سریانی نسخہ کے انوسار بنا کے مجھے بھجوائی تھی، وہ میں نے اب پریوگ کی۔ اسی طرح ہومیوپیتھی کریم کینڈولا ہے،
بہرحال اصل فضل تو اللہ تعالیٰ کا ہے، وہی شافی ہے۔ دوائیاں جو بھی میں نے ورنن کی وہ اس لیے کہ سمبھوتہ دوسروں کو بھی لابھ ہو جائے، کبھی کبھی آوشکتا پڑتی ہے۔ بہرحال اب یہ دعا کریں کہ چوٹ کے جو اوشیش ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی جلد بہتر کرے اور دور فرمائے، اور جو برے پربھاؤ ہیں ان کو بھی دور کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی اصل طاقت ہے جو دعاؤں سے ملتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کچھ سمے پورو میرے کندھے اور بازوؤں میں اتینت پیڑا تھی، ہاتھ اٹھانا کٹھن تھا، دوسرے ہاتھ کی سہایتا لینی پڑتی تھی۔ یہاں اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کو دکھایا تو اس نے یہ کہا کہ یہ درد 6 ہفتہ سے 3-4 مہینے تک رہ سکتی ہے۔ بہرحال کچھ دنوں کے بعد اس نے نریکشن کیا، دیکھا تو اس سمے اللہ تعالیٰ کے فضل سے 90% درد جو ہے وہ سماپت ہو چکی تھی۔ اس نے بڑا آشچریہ کا پرکٹن کیا۔ اسے میں نے یہی کہا تھا کہ جب لاکھوں لوگ دعا کر رہے ہوں تو اسی پرکار اللہ تعالیٰ کرپا کیا کرتا ہے۔ انگریز تھا، کہنے لگا میں عیسائی بھی ہوں اور ہمارا خاندان دھارمک بھی ہے، دعاؤں پر مجھے بھی وشواس ہے، اور کہنے لگا کہ نسندیہ یہ دعا سے ہی ہوا ہے۔ اتہ اللہ تعالیٰ کی کرپا ہی ہے جو ہمیں ہر سمے مانگنی چاہیے اور اسی کے آگے جھکنا چاہیے۔ آج کل ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں اس میں وشیش روپ سے خدا تعالیٰ کے آگے جھکنے کی آوشکتا ہے۔ UK سے بھی رپورٹیں آ رہی ہیں اور انیہ دیشوں سے بھی یہ رپورٹس آ رہی ہیں۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی اور جھکنے کی احباب جماعت کو بہت توجہ ہوئی ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں وشیش روپ سے گھر والے مل کر نماز باجماعت کا پربند کرتے ہیں، درس اور تدریس بھی ہوتا ہے، کسی نہ کسی کتاب، حدیث اور قرآن کا درس بھی ہوتا ہے، جس سے بڑوں کا گیان بھی بڑھ رہا ہے اور بچوں کو بھی دھارمک گیان سے جانکاری مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان میں وردھی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اس بیچ میں رمضان بھی آ گیا اور لوگوں کی عبادت کی اور توجہ بھی پیدا ہو رہی تھی۔ اس میں پہلے سے بڑھ کر وردھی ہوئی۔ اب یہ رمضان تو ختم ہو رہا ہے اور اسی طرح کچھ سیما تک لاک ڈاؤن پر بھی سرکاریں پابندیاں نرم کرنے کا ارادہ کر رہی ہیں، کچھ کر بھی چکی ہیں، کچھ جگہ یہ نرمی پیدا ہو گئی ہے۔ ایک بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پابندیوں پر نرمی کے ساتھ جو سرکار نے نردیش دیے ہیں اور شرطیں لگائی ہیں اس پر ہر احمدی کو پورنتہ پالن کرنے کا پریتن کرنا چاہیے۔ پرنتو سب سے بڑی بات اور اہم بات ہر احمدی کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ کاروباروں کی انومتی اور باہر نکلنے کی نرمی اور پھر رمضان کے مہینے کا گزر جانا کسی احمدی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور جو نیکیاں انہوں نے اپنائی تھیں انہیں ختم کرنے والا یا ان میں کمی کرنے والا نہ بنائے، بلکہ نیکیوں کو اور باجماعت نمازوں کو جب تک مسجد میں جانے پر پابندی ہے گھروں میں جاری رکھنا، اور جب مسجد جانے کی انومتی مل جائے گی تو مسجد کو آباد رکھنا اپنے پر پہلے سے بڑھ کر فرض کریں۔ عورتیں گھروں میں نمازوں کا وشیش پربند کریں تاکہ بچے بھی اپنے سامنے نمونے دیکھنے والے ہوں، ان کا بھی خدا تعالیٰ پر ایمان اور وشواس بڑھے۔ گھروں میں درس اور تدریس کا کچھ منٹ کے لیے ہی سلسلہ جاری رہے تاکہ دھارمک گیان میں بڑھوتری اور علم اور معرفت میں بڑھوتری ہو۔ اسی پرکار MTA کے پروگراموں کو دیکھنے کی اور بھی دھیان رکھیں، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں اس بارے میں۔ اتہ نہ لاک ڈاؤن کے بعد اور نہ ہی رمضان کے بعد ان نیکیوں کو ہم میں سے کسی کو بھولنا چاہیے بلکہ جاری رکھنا چاہیے۔ کبھی کسی احمدی کو جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بیعت میں آ کر
اپنے اندر پوتر پریورتن پیدا کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ اپنے بیت کے وعدے کو بھولنا نہیں چاہیے۔ مومن کا یہ کام نہیں کہ کبھی ان لوگوں میں سملت ہو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشکل میں گرفتار ہوں تو اللہ تعالیٰ کی اور جھکتے ہیں، اس کی پناہ میں آنے کا پریتن کرتے ہیں، اس سے سہایتا مانگتے ہیں، اسے پکارتے ہیں، اور جب کشٹ اور تکلیف دور ہو جائے تو خدا تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ آج کل لوگ اس تلاش میں ہیں کہ یہ کورونا وائرس کی بیماری سوبھاوک حادثہ ہے یا خدائی عذاب ہے۔ اس پرکار کی آفات اور مہاماریاں جو آتی ہیں اس میں ایک مومن کا کام ہے کہ پہلے سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کی اور جھکے، کیول اسی کی تلاش میں نہ لگا رہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اور یہ زمانہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ بے شمار وعدے ہیں جو پورے ہوئے اور ہو رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے۔ اگر کوئی انذاری پہلو رکھنے والی باتیں ہیں، کوئی سچیت کرنے والی باتیں ہیں، تو سب سے پہلے ایک مومن کا کام ہے کہ بہت ڈرے اور بھیبھیت ہو اور اپنے ایمان اور وشواس کو دڑھ کرے، اپنے اچھے پرینام کے لیے دعا کرے۔ اصل چیز یہی ہے کہ انجام بخیر ہو، پرینام اچھا ہو۔ میں نے کئی بار بتایا ہے کہ یہ آفتیں اور طوفان اور مصیبتیں جو اس زمانے میں آ رہی ہیں، ان کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے وشیش سمبند ہے۔ اتہ ہمیں اپنے ایمان اور وشواس اور پرینام کے اچھے ہونے کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے، اور دنیا کے بچانے کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس سمے بھی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاعون کے نشان کے طور پر پھیلنے کی اسپشٹ سوچنا دی تھی، بے چین ہو کر دنیا کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ بند دروازوں کے پیچھے سے آپ کی دعاؤں کی حالت کو سننے والے بتاتے ہیں کہ اس طرح رو رو کر گڑ گڑانے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں جیسے کہ آگ پر رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کے ابلنے کی آوازیں آتی ہیں، کہ انسانیت کو اللہ تعالیٰ بچا لے۔ اتہ انسانیت کے لیے آپ کا رحم اور محبت اللہ تعالیٰ کے آپ کو نشان کے بتانے کے باوجود حاوی تھی، اور ان کی اس بیماری کی تباہی سے بچنے کے لیے، اس مہاماری کی تباہی سے بچنے کے لیے آپ دعا کر رہے ہوتے تھے۔ اتہ بڑے درد سے دعا کر رہے ہوتے تھے، اور ہم نے بھی آپ کے اس نمونے کو دیکھنا ہے۔ کچھ لوگ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے ایک لیکھ حوادث طبعی یا عذاب الہی ارتھات سوبھاوک مہاماریاں یا خدا کا عذاب کو آج کل جو وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے تبصرے، اپنی سمیکشائیں بھی کرتے ہیں۔ اسپشٹ ہو کہ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کے بعد آفات اور بلاؤں اور مہاماریوں کی سنکھیا بڑھی ہے، اور اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسپشٹ فرمایا ہوا ہے کہ یہ آئیں گی اور تباہیاں آئیں گی۔ اس میں تو کوئی سندیہ نہیں، لیکن جیسا کہ میں پچھلے خطبوں میں بیان کر چکا ہوں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کچھ ایمان والے بھی قانون قدرت کے انترگت اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، لیکن ان کا مقام شہید کا ہوتا ہے اور ان کا انجام اچھا ہوتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نردیش کے انوسار بھی ان کا پرینام انہیں جنت میں لے جانے والا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جنازے پر لوگ اس ویکتی کی پرشنسا کریں، اس کی سیواؤں کی پرشنسا کریں، اس کے اللہ کے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کی گواہی دیں اور اس کی پرشنسا کریں،
اس پر جنت انواریہ ہو جاتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں ایسے، بعض کچھ احمدی شردھاوان جن کے بارے میں یہی ہر ایک کی پرتکریائیں تھیں، لیکن ان مہاماریوں کے اثرات کو دیکھنے والی جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس سے سامانیہ طور پر دنیا داروں پر کیا پربھاؤ ہو رہا ہے۔ دنیا داروں کے تو ہوش اور حواس گم ہو رہے ہیں اور ہوتے ہیں، اور آج کل یہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ان کی حالت ہو چکی ہے، نہ کیول لوگوں کی بلکہ بڑی بڑی حکومتوں کی، بڑے بڑے پہاڑوں کی، جو اپنے آپ کو پہاڑوں کی طرح مضبوط سمجھتی ہیں، ایسی حکومتیں، بڑی بڑی مضبوط حکومتوں کی ارتھ ویوستھا اور ان کا نظام، ان کی ویوستھا دھرم بھرم ہو گئے ہیں، اور اس کے اثر سے اپنے سماج کے دھیان کو پھیرنے کے لیے جو وہ پریتن کر رہے ہیں وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ ان کی جنگ اور آرتھک سمسیا کی ادھک تباہی میں دھکیل دے گی۔ اتہ جب تک یہ لوگ اپنے اندر ایسا پریورتن پیدا نہیں کریں گے جس سے فسادوں کی حالت دور نہ ہو، ایک کے بعد ایک دوسری تباہی میں یہ لوگ ڈوبتے چلے جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا ہے کہ مسلمان ہونا یا دھارمک غلطیوں کا نہ ہونا یا مذہبی غلطیوں کا جو گرفت ہے، یہ تو قیامت کے دن ہے، اللہ تعالیٰ اس سمے دیکھے گا، لیکن فتنہ فساد اور ادھیکاروں کا ہنن کرنا اور خدا کے بندوں کا مذاق اڑانا یہ بے چین کرنے والی تباہیاں لاتا ہے۔ بہرحال ہمارا کام دعا کرنا اور دنیا کو سمجھانا اور اپنی حالتوں کو پوتر بنانا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے جس لیکھ کی میں نے بات کی ہے وہ لمبا لیکھ ہے، لیکن ہر احمدی کو جس بات کی اور دھیان دینا چاہیے اس لیکھ کے پڑھنے سے وہ کیول یہ نہیں کہ پہلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا یا اب کیا ہوا یا کیا ہو رہا ہے اور کیا تباہی ہے اور کیا نہیں، نسندیہ یہ باتیں بھی بھیبھیت کرنے والی ہونی چاہیے، اپنی حالتوں کی اور دھیان دینے والی ہونی چاہیے، لیکن جو اصل بات ہے، جو الفاظ وچار کرنے والے ہیں، وہ یہ ہیں کہ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ جماعت احمدیہ کے لیے اس میں چیتاونی اور خوشخبری بھی ہے۔ چیتاونی یہ کہ صرف احمدیت کا نام بچانے کے لیے پریاپت نہیں ہوگا، بلکہ تقویٰ کی شرط ساتھ لگی ہوئی ہے، اور خوشخبری کا پہلو یہ ہے کہ جماعت میں جو ویوہارک کمزوریاں آ چکی ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ ان کا سدھار کرنے کی احمدی کوشش کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جنہوں نے بیعت کا کیول نام لگایا ہوا ہے، ایک لیبل ہے، وہ آپ کی پوتر شکشا کی طرف لوٹیں گے تو پھر ہی بچت ہے، پھر ہی بچ پائیں گے، اور خدا کی طرف لوٹنا ہی یہ ان کے لیے خوشخبری ہے، ورنہ کوئی خوشخبری نہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ان دنوں میں جو وشیش روپ سے توجہ پیدا ہوئی ہے اسے اب آگے بھی قائم رکھیں، اور خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اللہ کے اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائیں، کیونکہ دنیا کی تباہی کے بعد خدا تعالیٰ کی اور جب دنیا کی نظر ہوگی، توجہ ہوگی، حقوق کی ادائیگی کی طرف جب نظر ہوگی تو پھر لوگ جماعت کی طرف ہی دیکھیں گے، پھر احمدی ہی ہوں گے جو دنیا کا صحیح مارگ درشن کر سکیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں درد کے ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ نوبت ہی نہ آئے جب دنیا اس سیما تک آگے چلی جائے کہ وہاں سے روشنی اور امن کی اور لوٹنے کا کوئی راستہ نہ رہے۔ اس سے پہلے ہی لوگوں کی نظر اس اور پھیر جائے۔ اتہ ہمیں دعاؤں کے ساتھ اپنے آدرش بھی دکھانے کی آوشکتا ہے، دنیا کو بتانے کی آوشکتا ہے کہ ایک دوسرے کے ادھیکار پورن کر کے ہی
تم اللہ تعالیٰ کے رحم کو پراپت کر سکتے ہو، اور خدا تعالیٰ جو واحد خدا ہے، ایک خدا ہے، اس کا رحم حاصل کیے بغیر نہ دنیا میں امن ستھاپت کرنے کے لیے ہمارے پریتن سفل ہو سکتے ہیں، اور نہ مرنے کے بعد ہمارا انجام اچھا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرپا سے ان دنوں میں جہاں جماعت کے لوگ عبادتوں کی اور توجہ دے رہے ہیں، وہاں خدمت خلق، مانو جاتی کی سیوا کے کام بھی کر رہے ہیں، نوجوان بھی اور صحت مند انصار بھی اور لجنا بھی۔ ہر جگہ سے بڑی اچھی رپورٹس آ رہی ہیں اس بارے میں بھی۔ یہ خدمت خلق اور مانو جاتی کی سیوا کچھ بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانے کا بھی کارن بن رہی ہے دنیا داروں کو۔ پچھلے دنوں کینیڈا کی رپورٹ تھی کہ ایک عورت نے رات 2 بجے خدام کی جو پڑوسیوں کی ہیلپ لائن ہے اس کو ہر جگہ سے مایوس ہو کر فون کیا کہ یہ میری مجبوری ہے، میرا لڑکا بیمار ہے اور دوائی پراپت کرنے کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں، ہر جگہ سے انکار ہو گیا ہے۔ وہ کہتی تھی سب نے یہی کہا ہے کہ صبح سے پہلے نہیں مل سکتی، اور اس کی بہت بری حالت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں خدا ہے، یدیپی میں خدا کو نہیں مانتی، چلو آج آزماتے ہیں۔ کہتی ہیں میں نے انتہائی اتنت بے چینی اور ویاکلتا کی اوستھا میں کہا کہ ہے خدا، اگر تو ہے تو میرا بیٹا اس بری حالت میں ہے، اس کی دوائی کا پربند کر دے۔ اور ساتھ ہی کہتی ہیں مجھے خدام کی ہیلپ لائن کا بھی وچار آیا، فون کیا تو کسی آدمی نے فون اٹھایا، اسے اپنی آوشکتا بتائی تو اس نے کہا کہ پریتن کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد پھر اسی ویکتی کا فون آیا کہ اس سمے رات کے 2 بجے ہیں، پربند کرنا مشکل ہے۔ اس ویکتی نے کہا کہ تمہارے لڑکے کی حالت کیا ہے؟ میں نے پھر ساری حالت بتائی اور بڑی بے چینی کا پردرشن کیا، تو اس نے کہا اچھا میں خود دیکھتا ہوں جا کے، کوئی فارمیسی اگر کھلی ہوتی ہے فلاں جگہ پہ، اگر کھلی ہوئی تو دوائی لے آتا ہوں۔ وہ رات کو اٹھ کر گیا۔ کہتی ہیں اس نے جب میں نے اس کو جگایا تو وہ نیند کی حالت میں تھا، لیکن پھر بھی وہ 50 کلومیٹر کا سفر کر کے گیا اور مجھے دوائی لا کر دی۔ اس بات سے مجھے خدا کے ہونے کا وشواس ہو گیا، اور یہ وشواس احمدی خادم کی وجہ سے مجھے ملا، اور میں اس کے لیے دھنیہ واد کرتی ہوں۔ اتہ ان دنوں میں ہم مانو جاتی کی سیوا کر کے بندوں کو خدا کے قریب لانے کا بھی مادھیم بن سکتے ہیں، جس کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو پریتن کرنا چاہیے، نہ یہ کہ یہ دیکھتے رہیں کہ تباہی آتی ہے یا نہیں آتی، اور پھر رمضان میں جو سبق ہمیں اس میں دوسروں کی کشٹ کا انوبھو اور آبھاس کرنے کا ملا ہے اسے بھی جاری رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ دوسروں کے کشٹ کا آبھاس کرتے رہیں، کیونکہ رمضان کے ادیشیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ احساس دلایا جائے کہ دوسروں کا کشٹ کا آبھاس کرو۔ اتہ ایک سنسار کا واتاورن جو سامانیہ طور پر اس مہاماری کے کارن بنا ہوا ہے، اور ایک رمضان کا واتاورن اب ہمیں ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں کی اور دھیان دلانے والا بنا رہنا چاہیے۔ رمضان تو کل یا پرسوں چلا جائے گا، سماپت ہو جائے گا، لیکن اس کی نیکیاں ہمیں ہمیشہ اپنے اندر رکھنی چاہیے۔ وہ پوتر پریورتن جو ہم نے کیے ہیں وہ ہمیشہ اپنے اندر رکھنے چاہیے، اور جب پھر لاک ڈاؤن میں نرمی آئے تو ہمیں اپنی ویکتیگت بھی اور مانو جاتی کے لیے بھی ذمہ داریوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے جہاں سوئم اللہ تعالیٰ کا حق اور بندوں کا حق ادا کرنے کی اور دھیان دیں، وہاں دوسروں کو بھی اس اور توجہ دلاتے رہیں، اور اپنے پوتر آدرشوں سے
संसार को खुदा ताला और उसकी सृष्टि के अधिकारों को अदा करने वाला बनाने की कोशिश करें। हमने इस ज़माने में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को माना है। आपकी कोई मजलिस, कोई सभा ऐसी नहीं होती थी जहां आप अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा के आलोक में हमारे पद और गरिमा की ओर ध्यान दिलाने का प्रयत्न ना करते हों। अतः हमें हर समय आपके निर्देशों की जुगाली करते रहना चाहिए ताकि वास्तविक ईमान और विश्वास हमें प्राप्त हो। दूसरों की कमज़ोरियों की ओर नज़र रखने की बजाय हम अपनी हालतों का निरीक्षण करते रहें। इस हवाले से इस समय मैं हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के कुछ उद्धरण भी आपके सम्मुख प्रस्तुत करूँगा जिन पर हमें विचार करते रहना चाहिए। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम हमें किस मकाम और किस कसौटी पर देखना चाहते हैं। एक जगह हमारे इस मेयार का, इस कसौटी का वर्णन करते हुए हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि चाहिए कि हर व्यक्ति तहज्जुद में उठने की कोशिश करे और 5 समय की नमाज़ों में भी कुनूत मिला दें। हर एक खुदा को नाराज़ करने वाली बातों से तौबा करे। तौबा से मुराद ये है कि उन समस्त बदकारियों और बुराइयों और खुदा के नारज़ामंदी के कारणों को छोड़कर एक सच्ची तब्दीली, एक सच्चा परिवर्तन अपने अंदर पैदा करें और आगे कदम रखें और तकवा इख्तियार करें। इसमें भी खुदा का रहम होता है। फरमाया, इंसानी आदतों को नरम करें, गुस्सा ना हो, उसकी जगह विनम्रता ले ले। शिष्टाचार की दुरुस्ती के साथ अपने सामर्थ्य अनुसार सदक़े और खैरात भी करो। युतिमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा, यानी खुदा की रज़ा के लिए मिस्कीनों और यतीमों और असीरों को खाना देते हैं और कहते हैं कि ख़ास अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए हम देते हैं और उस दिन से हम डरते हैं जो अत्यंत भयानक है। सारांश ये, दुआ से तौबा से काम लो और सदक़ात देते रहो ताकि अल्लाह ताला अपनी कृपा और फजल के साथ तुमसे व्यवहार करे। फिर जमात को उपदेश करते हुए फरमाया, अल्लाह ताला किसी की परवाह नहीं करता सिवाय नेक बंदों के। आपस में भाईचारे और मोहब्बत को पैदा करो और दरिंदगी और आपसी मतभेद को छोड़ दो। हर एक प्रकार के हंसी ठट्टे से पूरी तरह अलग हो जाओ, क्योंकि हंसी ठट्टा इंसान के दिल को सच्चाई से दूर करके कहीं का कहीं पहुंचा देता है। आपस में एक दूसरे के साथ सम्मान का व्यवहार करो। हर एक अपने आराम पर अपने भाई के आराम को प्राथमिकता दे। अल्लाह ताला से एक सच्ची सुलह पैदा कर लो और उसका आज्ञा पालन में वापस आ जाओ। अल्लाह ताला का क्रोध ज़मीन पर उतर रहा है और उससे बचने वाले वही हैं जो पूरी तरह अपने सारे गुनाहों से तौबा करके उसके समक्ष आते हैं। तुम याद रखो कि अगर अल्लाह ताला के फरमान में तुम स्वयं को लगाओगे और उसके धर्म की सहायता में प्रयत्नरत हो जाओगे तो खुदा तमाम रुकावटों को दूर कर देगा और तुम सफल हो जाओगे। क्या तुमने नहीं देखा कि किसान अच्छे अच्छे पौधों की खातिर खेत में से नाकारा और बेकार चीज़ों को उखाड़ कर फेंक देता है और अपने खेत को सुंदर और वृक्षों के फलदार पौधों से सुसज्जित करता है और उनकी सुरक्षा करता है और हर एक नुकसान से उनको बचाता है। अतः वो वृक्ष और पौधे जो फल ना लाएं और गलने और सूखने लग जाएं, उनकी मालिक परवाह नहीं करता कि कोई जानवर आकर उनको खा जाए या कोई लकड़हारा उनको काट कर तंदूर में डाल दे। अतः ऐसा ही तुम भी याद रखो, अगर तुम अल्लाह ताला के सामने सच्चे ठहरोगे तो किसी का विरोध
تمہیں کشٹ نہ دے گا، پرنتو اگر تم اپنی حالتوں کو صحیح نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کا ایک سچا نمونہ اور سچا وعدہ نہ باندھو، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کسی کی کچھ پرواہ نہیں۔ فرمایا چاہیے کہ تم خدا کے پیاروں میں سملت ہو جاؤ، ہر ایک آپس کے جھگڑوں اور غصے اور شتروتا کو بیچ سے اٹھا دے، کہ اب وہ سمے ہے کہ تم چھوٹی باتوں سے منہ پھیر کر اہم اور مہتوپورن کاموں میں ویست ہو جاؤ۔ لوگ تمہارا ورودھ کریں گے۔ فرمایا کسی کی پرواہ نہ کرو، اور اس بات کی وصیت کے طور پر یاد رکھو کہ ہرگز سختی سے کام نہ لینا۔ ورودھ کریں گے لیکن تم نے کداپی سختی سے ویوہار نہیں کرنا، بلکہ نرمی اور آہستگی اور ششٹاچار کے ساتھ ہر ایک کو سمجھاؤ۔ ہمارے ششٹاچار، درستی اور حقوق العباد کی اور توجہ دلاتے ہوئے ایک اوسر پر آپ نے فرمایا، ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کچھ بندوں سے فرمائے گا کہ تم بڑے نیک ہو اور میں تم سے بہت خوش ہوں، کیونکہ میں بہت بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں ننگا تھا، تم نے کپڑا پہنایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی پلایا، میں بیمار تھا، تم نے میری دیکھ بھال کی۔ وہ کہیں گے کہ یا اللہ، تو ان سمست باتوں سے پوتر ہے، تو کب ایسا تھا جو ہم نے تیرے ساتھ ایسا کیا؟ تب وہ فرمائے گا کہ میرے فلاں بندے ایسے تھے، تم نے ان کی دیکھ بھال کی، وہ ایسا معاملہ تھا کہ مانو تم نے میرے ساتھ ہی وہ کیا۔ پھر ایک سموہ پرستت ہوگا، ان سے کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ برا ویوہار کیا، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ دیا، پیاسا تھا، پانی نہ دیا، ننگا تھا، مجھے کپڑا نہ دیا، میں بیمار تھا، تم نے میری دیکھ بھال نہ کی۔ تب وہ کہیں گے کہ یا اللہ، تو ایسی سمست باتوں سے پوتر ہے، تو کب ایسا تھا جو ہم نے تیرے ساتھ ایسا کیا؟ اس پر وہ کہے گا کہ میرا فلاں فلاں امک بندہ اس اوستھا میں تھا اور تم نے اس کے ساتھ کوئی ہمدردی اور سد ویوہار نہ کیا، وہ مانو میرے ہی ساتھ کرنا تھا۔ اتہ مانو جاتی پر پریم ویوہار یہاں کوئی شرط نہیں ہے کہ مسلمان ہے یا ہندو ہے، عیسائی ہے یا کوئی اور۔ فرمایا مانو جاتی پر پریم پوروک ویوہار اور اس سے ہمدردی کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے یہ ایک زبردست مادھیم ہے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ اس پہلو میں بڑی کمزوری پرکٹ ہو رہی ہے۔ دوسروں کو ترسکرت سمجھا جاتا ہے، ان پر ہنسی ٹھٹے کیے جاتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنا اور کسی مصیبت اور کٹھنائی میں سہایتا کرنا تو بڑی بات ہے۔ جو لوگ غریبوں کے ساتھ اچھے ویوہار نہیں کرتے بلکہ ان کو ترسکرت سمجھتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ سوئم اس مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن پر کرپا کی ہے ان کی شکر گزاری یہی ہے، اس کا دھنیہ واد یہی ہے کہ اس کی سرشٹی، اس کی مانو جاتی کے ساتھ اپکار اور سد ویوہار کیا جائے، اور اس خدا داد ایشور پردت کرپا پر اہنکار نہ کریں اور جانوروں کے سمان غریبوں کو کچل نہ ڈالیں۔ پھر اس کی اور ادھک ویاکھیا کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ سب سے کٹھن اور نازک مرحلہ حقوق العباد کا ہی ہے، بندوں کا حق ادا کرنے کا ہے، کیونکہ ہر سمے اس کا معاملہ پڑتا ہے، ہر وقت یہ کٹھنائی سامنے رہتی ہے۔ اتہ اس مرحلے پر بہت ہی ہوشیاری سے قدم اٹھانا چاہیے۔ میرا تو یہ دھرم ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی حد سے زیادہ سختی نہ ہو۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے اس کی بربادی کے لیے پریتن کیا جائے، پھر وہ اس فکر میں پڑ کر
جائز اور ناجائز، وید اور اوید معاملوں کی پرواہ نہیں کرتے، اس کو بدنام کرنے کے واسطے جھوٹے آروپ اس پر لگاتے ہیں اور اس کی چغلی کرتے ہیں اور دوسروں کو اس کے ورد اکساتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ معمولی شتروتا سے کتنی برائیوں اور گناہوں کا بھاگیدار بن گیا، اور پھر یہ گناہ جب اپنے بچے دیں گے تو کہاں تک نوبت پہنچے گی۔ میں سچ سچ کہتا ہوں، اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں آج کل دنیا کا حال ہو رہا ہے، ویکتیگت طور پر بھی اور ساموہک طور پر بھی اور قومی اور حکومتی طور پر بھی۔ فرمایا کہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ تم کسی کو اپنا ویکتیگت شترو نہ سمجھو، اور اس کینہ توزی، اس عرشا کی عادت کو بالکل چھوڑ دو۔ اگر خدا تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور تم خدا تعالیٰ کے ہو جاؤ تو وہ شتروؤں کو بھی تمہارے سیوک بنا دے گا، لیکن اگر تم خدا ہی سے سمبند توڑ کر بیٹھے ہو اور اس کے ساتھ ہی کوئی سمبند دوستی کا شیش نہیں، اس کے خلاف مرضی، اس کے اچھا کے وپریت تمہارا چال چلن ہے، پھر خدا سے بڑھ کر تمہارا کون شترو ہوگا؟ سرشٹی کی شتروتا سے انسان بچ سکتا ہے، لیکن جب خدا شترو ہو جائے تو پھر اگر ساری سرشٹی دوست ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تمہارا آدرش نبیوں انبیاء علیہم السلام کے جیسا ہونا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کی اچھا یہی ہے کہ ویکتیگت شتروتا کوئی نہ ہو۔ خوب یاد رکھو کہ انسان کو سمان اور سوبھاگیہ تب ملتا ہے جب وہ ویکتیگت طور پر کسی کا شترو نہ ہو۔ ہاں، اللہ اور اس کے رسول کے سمان کے لیے الگ بات ہے، یعنی جو ویکتی خدا اور اس کے رسول کے سمان نہیں کرتا بلکہ ان کا شترو ہے، اسے تم اپنا شترو سمجھو۔ لیکن اس شتروتا کے سمجھنے کی بھی ویاکھیا کر دی۔ فرمایا کہ اس شتروتا سمجھنے کے لیے کہ یہ ارتھ نہیں ہے کہ تم اس پر جھوٹے آروپ لگاؤ اور اکارن اس کو دکھ دینے کے منصوبے کرو، نہیں، بلکہ اس سے الگ ہو جاؤ اور خدا تعالیٰ کے سپرد کر دو۔ سمبھو ہو تو اس کا سدھار کے لیے دعا کرو، اپنی اور سے کوئی نئی بھاجی اس کے ساتھ شروع نہ کرو۔ پھر ششٹاچار کی کسوٹی کی اور دھیان دلاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، ویوہارک اور ششٹاچار کی حالت ایسی صحیح ہو کہ کسی کو نیک نیتی سے سمجھانا اور غلطی سے سوچت کرنا ایسے سمے پر ہو کہ اسے برا نہ لگے، کسی کو تچھ نظر سے نہ دیکھا جائے، کسی کا دل نہ توڑا جائے، جماعت میں پرسپر جھگڑے فساد نہ ہوں، دھارمک غریب بھائیوں کو کبھی ترسکار کی نگاہ سے نہ دیکھو، مال اور دولت یا خاندانی پرتشٹھا پر اکارن گرو کر کے دوسروں کو اپمانت اور حقیر نہ سمجھو۔ خدا تعالیٰ کے نکٹ سمانت وہی ہے جو متقی ہے، جو سنیمی ہے۔ عطا فرمایا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ارتھات تم میں سمانت وہی ہے جو خدا کے نکٹ تقوی میں سب سے بڑا ہوا ہے۔ دوسروں کے ساتھ بھی پورے ششٹاچار کا ویوہار کرو، جو ابھدرتا کا نمونہ ہوتا ہے وہ بھی اچھا نہیں۔ ہماری جماعت کے ساتھ لوگ کیول مقدمہ بازی کا بہانہ ہی ڈھونڈتے ہیں۔ لوگوں کے لیے ایک تعاون ہے، ہمارے جماعت کے لیے 2 تعاون ہیں۔ اگر کوئی جماعت میں سے ایک ویکتی برائی کرے گا تو اس ایک سے ساری جماعت پر آروپ آئے گا۔ دانش مندی، بدھیمتا، نرمی اور کشما کے گن کو بڑھاؤ۔ نادان سے نادان کی باتوں کا اتر بھی نرمی سے دو، گالی گلوچ کا اتر گالی گلوچ سے نہ دو، اور سیکھ حاصل کرو۔ دنیا نشور ہے،
فنا کا مقام ہے، آخر مرنا ہے۔ خوشی دھرم کی باتوں میں ہے، اصل ادیشیہ تو دھرم ہی ہے۔ ہماری جماعت کو ایسا ہونا چاہیے کہ کیول شبدوں پر نہ رہے بلکہ بیت کے سچے جو ادیشیہ ہے اس کو پورا کرنے والی ہو۔ آنترک پریورتن کرنے چاہیے۔ کیول مسئلے مسائل سے تم خدا تعالیٰ کو پرسن نہیں کر سکتے کہ مسئلے مسائل جان لیے، یہ نہیں، اس سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوگا۔ اگر آنترک پریورتن نہیں تو تم میں اور تمہارے انیوں میں کوئی انتر نہیں۔ اگر تم میں مکر و فریب اور سستی پائی جائے تو تم دوسروں سے پہلے ہلاک کیے جاؤ گے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے بوجھ کو اٹھائے اور اپنے وعدے کو پورا کرے۔ عمر کا کوئی بھروسہ نہیں۔ فرمایا جو ویکتی سمے سے پورو نیکی کرتا ہے، امید ہے کہ وہ پوتر ہو جائے۔ اپنے نفس کے پریورتن کے واسطے کوشش کرو، نماز میں دعائیں مانگو، صدقہ خیرات سے اور دوسرے ہر پرکار کے اپائے سے والذین جاہدوا فینا میں سملت ہو جاؤ۔ جس طرح بیمار ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوائی کھاتا، مسحل لیتا، خون نکلواتا، ٹکور کرواتا اور سواستھ کے واسطے ہر پرکار کے جتن کرتا ہے، اسی پرکار اپنی آدھیاتمک بیماریوں کو دور کرنے کے واسطے ہر طرح پریتن کرو۔ کیول زبان سے نہیں بلکہ مجاہدہ اور کوشش کے ساتھ۔ جتنے مارگ خدا تعالیٰ نے فرمائے ہیں وہ سب بجا لاؤ۔ صدقہ خیرات کرو، جنگلوں میں جا کر دعائیں کرو۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپائے کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اور جب انسان تمام اپایوں کو کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی نشانہ بھی ہو جاتا ہے، یعنی نشان بھی ہو جاتا ہے۔ اتہ ان دنوں میں وشیش روپ سے جبکہ پاکستان اور کچھ دیشوں میں احمدیوں کے ورد ایک ابال اٹھا ہوا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم کو پراپت کرنے کے لیے ہر پرکار کے اپائے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دشمن جب اپنی دشمنی میں پراکاشٹھا کو پہنچا ہوا ہے تو ہمیں بھی خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم کو پراپت کرنے کے لیے پہلے سے ادھک پریتن کرنا چاہیے۔ اسی پرکار اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور آپ کے آدرش کی واستوکتا ہم پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اسپشٹ کی ہے کہ یہ چیزیں جو ساری ہیں، یہ اچھے ششٹاچار اور یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی، یہ آپ کے آدرش پر ہی چل کر ہو سکتی ہیں۔ اور ہمیں بار بار یہی فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مارگ کو نہ چھوڑو۔ اس بارے میں نصیحت کرتے ہوئے ایک اوسر پر آپ نے فرمایا کہ میں یہ بھی تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے تراشے ہوئے وظیفوں اور اوراد کے اور وردوں کے دوارا ان کمالات کو پراپت کرنا چاہتے ہیں یا خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا سمبند پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ اپنے بنائے ہوئے جو ہیں ورد اور وظیفے ان کے دوارا اللہ تعالیٰ سے سمبند پیدا کرنا چاہتے ہیں، یعنی فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ جو طریق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا نہیں وہ کیول فضول ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر منعم علیہم کے مارگ کا سچا انوبھوکار اور کون ہو سکتا ہے، جن پر نبوت کے بھی سارے کمالات سماپت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مارگ اپنایا وہ بہت ہی صحیح اور سب سے نکٹتم ہے۔ اس مارگ کو چھوڑ کر دوسرے مارگ ایجاد کرنا سوئم بظاہر کتنی ہی خوش کن معلوم ہوتے ہوں، کتنے ہی اچھے لگتے ہوں، میری رائے میں تباہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسا ہی پرکٹ کیا ہے۔ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کرنے والوں کی یہی حالت نظر آتی ہے
کہ پیروں، فقیروں اور تتھا کتھت علماء کے غلط ویاکھیاؤں سے اسلام کی تعلیم کا کچھ بگاڑ دیا، اور پھر بھی اپنے آپ کو واستوک مسلمان کہتے ہیں اور ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں۔ پھر اس مقام محمدی کو اور ادھک اسپشٹ کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا انوسرن سے خدا تعالیٰ ملتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو چھوڑ کر چاہے کوئی ساری عمر ٹکریں مارتا رہے، چاہے ہر ادیشیہ اس کو پراپت نہیں آ سکتا۔ چنانچہ سعدی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انوسرن کو اسپشٹ آوشکتاؤں میں سے بتاتا ہے۔ فارسی کا شعر ہے، بزہدو ورا کوش و صدق و صفا ولیکن می فضائے بر مصطفیٰ، کہ زہد و تقوی اور صدق و صفا کے لیے ضرور پریتن کرو، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مارگ سے آگے نہ بڑھو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مارگ کو کداپی نہ چھوڑو۔ میں دیکھتا ہوں کہ بھن پرکار کے وظیفے لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں، الٹے سیدھے لٹکتے ہیں اور جوگیوں کی طرح راہبانہ طریقے اپناتے ہیں، لیکن یہ سب بے فائدہ ہیں۔ نبیوں کی یہ سنت نہیں کہ وہ الٹے سیدھے لٹکتے رہیں یا نفی اس بات کا ذکر کریں اور اللہ کے ذکر کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے اچتم آدرش بتایا، لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اچتم آدرش ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو اور ایک ذرہ بھر بھی تنک بھی ادھر ادھر ہونے کی کوشش نہ کرو۔ پھر فرماتے ہیں، غرض منعم علیہم، یعنی جن پر خدا کا انعام ہوا، ان لوگوں میں جو کمالات ہیں، اور صراط الذین انعمت علیہم میں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، ان کو حاصل کرنا ہر انسان کا ادیشیہ ہے، اور ہماری جماعت کو وشیش روپ سے اس اور دھیان دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو استھاپت کرنے سے یہی چاہا ہے کہ وہ ایسی جماعت تیار کرے جیسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی، تاکہ اس انتم زمانے میں یہ جماعت قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور مہانتا پر گواہ ٹھہرے۔ اتہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واستوک انویائی میں سملت ہیں، اور اسی میں ہماری زندگی ہے کہ آپ کے سچے غلام کی بیعت میں آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واستوک انویائیوں میں سملت ہیں، اور آپ کے آدرش کو اپنی سمست یوگیتاؤں کے ساتھ اپنانے کا پریتن کریں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آدرش اور آپ کے حکموں، آپ کے آدیشوں پر عمل کر کے منعم علیہم گروہ، جس پر خدا کا انعام ہوا، اس گروہ میں سملت ہوں، اور اس گروہ کے برے پربھاووں سے ہمیشہ بچے رہیں جو اللہ کا کرودھ سمیٹنے والا اور گمراہ ہے۔ اپنی نمازوں میں وشیش ذوق و شوق پیدا کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے آدیشوں پر چلتے ہوئے ہمیشہ اپنے جیون گزارنے والے ہوں۔ اسیران راہ مولا، یعنی جو خدا کے راہ میں قیدی بنائے گئے، ان کے لیے بھی دعائیں کریں، اور کچھ جن پر اتیاچار کے روپ میں بڑی سخت دفعیں لگا کر انہیں قید میں ڈالا گیا ہے، ان کے لیے وشیش طور پر دعا کریں۔ پچھلے دنوں ایک احمدی خاتون رمضان بی بی صاحبہ کو توہین رسالت کی دفعہ لگا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس خاندان نے لگ بھگ 2002 میں بیعت کی تھی،
ان کے پتی نے مجھے لکھا کہ ہم قربانی سے نہیں ڈرتے اور نہ جیل میں جانے کا غم ہے۔ میری پتنی کو اور مجھے جو غم ہے تو اس بات کا ہے کہ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سمان اور نام کی خاطر ہم مر مٹنے والے ہیں، اس کے اپمان کا ہم پر الزام لگایا گیا ہے۔ یہ درد ہے ہمیں، عطا ان کو بھی اور ان کے اسیران کو بھی جن کو اس آروپ میں سزائے موت سنائی گئی ہے، ان کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی چمتکارک روپ سے رہائی کے سامان پیدا کرے اور اپنا رحم فرمائے۔ عدالتوں اور حکومت کو یہ سامرتھ دے کہ وہ انصاف پر استھاپت ہوں۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لیتے ہیں، خدا اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واستوک بھے اور محبت بھی ان میں پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدرش کا پالن کرنے والے بھی ہوں۔ اور اس کے اترکت بھی میں کچھ دعاؤں کی اور توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو توفیق دے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوترن کے ادیشیہ کو پہچاننے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سمست محبتوں پر حاوی ہو۔ اسلام کی واستوک شکشا پر عمل کرنے والے ہم ہوں۔ ہمارے گھر پیار اور محبت کے آدرش بن جائیں۔ جو بچے اپنے ماں باپ کے آپس کے جھگڑوں سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرمائے۔ تمام واقفین زندگی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں بے نفس ہو کر دھارمک سیوا کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا وقف نبھانے والے ہوں۔ واقفین نو کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے اور اپنے ماں باپ کے وعدے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہدائے احمدیت اور ان کے خاندانوں کے لیے دعا کریں۔ مشکلات میں گھرے ہوئے سمست احمدیوں کے لیے دعا کریں۔ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں، اپنے لیے بھی۔ جو دعائیں ہیں ایک دوسرے کے لیے اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرنے والا بناتی ہیں۔ یہ بھی دوسروں کے لیے دعائیں کرنا۔ بچیوں کے لیے، رشتوں کے لیے دعائیں کریں، وشیش روپ سے ان بچیوں کے لیے جن کے رشتوں میں اکارن ولمب ہو رہا ہے۔ ان حالات میں اور اس کے بعد جو دنیا کے آرتھک حالات ہونے والے ہیں، اس کے دشپربھاؤ سے ہر احمدی کو محفوظ رہنے، سرکشت رہنے کے لیے دعا کریں۔ ان حالات کی وجہ سے جماعت کے کاموں اور منصوبوں کو بھی میں کوئی روک پیدا نہ ہو اور اللہ تعالیٰ اپنی کرپا سے جماعت کی ترقی کے سامان پیدا کرتا چلا جائے۔ ان حالات میں مالی قربانی کرنے والوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے مال اور نفوس میں بے انتہا برکت دے۔ MTA کے جو کارکنان ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کریں، والنٹیئرز ہیں ان میں اور کارکنان میں بھی بڑی محنت سے اپنی سیوائیں کر رہے ہیں اور اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ اسلامک دنیا کے لیے دعا کریں، ان کے آپس کے جھگڑے بھی ختم ہوں اور امن کے ساتھ رہنا سیکھیں اور اسلام ورودی شکتیوں کے برے پربھاؤ سے ان کو اللہ تعالیٰ سرکشت رکھے۔ اور یہ اسی سمے ہو سکتا ہے جب ان کے آپس کے متبھید سماپت ہوں۔ کچھ اور دعائیں بھی ہیں، اس سمے پڑھوں گا، وہ بھی آپ میرے ساتھ دہراتے رہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، ہم تجھے ان کے سینوں میں رکھتے ہیں، یعنی تیرا رعب ان کے سینوں میں بھر جائے اور ہم ان کے شر سے، ان کے دشپربھاؤ سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔
اللہ کے سوا کوئی اپاسیہ نہیں، اور وہ عظمتوں والا، مہانتاؤں والا اور بڑا ہی رحم دل ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اپاسیہ نہیں، وہی عرش کا رب ہے۔ اللہ کے اترکت کوئی اپاسنا کے یوگیہ نہیں۔ آسمانوں اور زمین اور عرش کریم کا وہی رب ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دھرم پر مضبوطی سے قائم کر۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، عفت ارتھات پوترتا اور نشپریہتا مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجأۃ حکمتک وجمیع سخطک، اے اللہ میں تیری نعمت کے دور ہو جانے، تیری سلامتی کے ہٹ جانے، تیری اچانک سزا اور ان سب باتوں سے پناہ مانگتا ہوں جن سے تو کرودھت ہو۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر اتیاچار کیا، اور اگر تو ہمیں نہ کھما کرے اور ہم پر دیا نہ کرے تو ہم اوشیہ گھاٹا پانے والے ہو جائیں گے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دینا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنی اور سے رحمت پردان کر، نسندہ تو بہت پردان کرنے والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ارتھات اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی سفلتا پردان کر اور پرلوک میں بھی سفلتا پردان کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک دعا ہے کہ اے رب العالمین، میں تیرے اپکاروں کا دھنیہ واد ادا نہیں کر سکتا، تو اتینت ہی رحیم اور کریم ہے، تیرے مجھ پر اتھاہ احسان ہے، میرے گناہ بخش تاکہ میں تباہ نہ ہو جاؤں، میرے دل میں اپنی خالص محبت ڈال تا مجھے زندگی پراپت ہو، اور میری پردہ پوشی فرما، اور مجھ سے ایسے عمل کرا جن سے تو راضی ہو جائے۔ میں تیرے پوتر چہرے کے ساتھ اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا کرودھ مجھ پر آئے۔ رحم کر، رحم کر، رحم کر، اور دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے مجھے بچا، کیونکہ ہر ایک فضل اور کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں جو نیک کام ہم سے ہوئے یا جو پریورتن ہم نے پیدا کیے ہیں، ان کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعائیں بھی ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ عید کے بارے میں بھی اعلان کر دوں کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے لکھا کہ یہاں کی جو ویب سائٹ ہے اس کے انوسار تو 24 کو عید کر رہے ہیں، 24 کو عید نہیں بنتی، اتوار کو نظر نہیں آ سکتا چاند۔ پھر میں نے دوبارہ لکھا، مانو دو بار 3 بار میٹنگ دوبارہ کروائی، یہاں جو ہمارے ماہرین ہیں ان کی بھی، پھر اس میں کچھ اور بھی سملت کیے۔ امیر صاحب کو بھی میں نے کہا تھا خود بھی دیکھیں، پھر انہوں نے ایک نقشہ بنا کر مجھے بھیجا، اس میں جو ویب سائٹ پر بڑے شہر ہیں تو نسندہ 23 تاریخ کو چاند نظر نہیں آ سکتا، لیکن جو انہوں نے نقشہ بنا کر بھیجا ہے
ان کے انوسار اس میں کچھ چھوٹے علاقے فیلمیتھ اور پینزرین اور ہیل کے علاقے ہیں جہاں آنکھ سے 23 تاریخ کو چاند نظر آ سکتا ہے، اور اگر کسی دیش کے ایک علاقے میں چاند نظر آ سکتا ہو تو باقی جگہ بھی عید کی جا سکتی ہے۔ جو مسلمان دیشوں میں ہلال کمیٹیاں بنی ہیں وہ بھی اسی پرکار نریکشن کرتی ہیں۔ تو بہرحال اس نریکشن کے بعد 2-3 بار دوبارہ نریکشن لینے کے بعد یہی نرنے کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی عید اتوار کو ہوگی 24 تاریخ کو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر